قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان فڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے اگر ہم پر بار بار جادو ہو رہا ہے تو اس کا ہم پکا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر مریض اپنا علاج کرواتا ہے اور اس پر دوبارہ پھر جادو ہو جاتا ہے تو اس کا پکا علاج کیسے کروا سکتا ہے یا خود کیسے کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے کوئی بھی معاملہ مسئلہ ہے بن جاتا ہے تو اس کا حل ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اب ایک مریض ہے، وہ علاج کرواتا ہے، اس پر پھر جادو ہو جاتا ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات جب ہم مریض پر پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھائی کر کے اللہ کے فضل سے اس جادو کو ختم کرتے ہیں تو اس پیچھے جو جادوگر بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ ضد میں آ جاتا ہے کہ میرا جادو اس نے کاٹا یا ختم کیا یا اس کو جو بھی ضائع کیا میں اب اس کو بتاؤں گا، سبق سکھا کروں گا۔ اور ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات تجربات میں گزر چکے ہیں۔ جادوگر پھر چیلنج کرتے ہیں اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ہمیں چیلنج کر دیتے ہیں کہ مریض کو بیچ میں سے نکال دو، اب تمہارے ساتھ ہم لڑائی کریں گے، ہم تم پر جادو کریں گے۔ تو اس طرح کی سچویشن بن سکتی ہے۔ ایک تو یہ وجہ بن سکتی ہے دوبارہ جادو کروانے کی کہ جادوگر ضد میں آ کے جادو کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بن سکتی ہے کہ مثلا جب مریض اپنا علاج کرواتا ہے تو جس نے کروایا ہوتا ہے، اب جو وہ چاہ رہا تھا کہ یہ بیمار ہو جائے یا اس کا کاروبار نہ چلے، تو وہ مریض تو ٹھیک ہے، اس نے اپنا علاج کروا لیا، اب وہ پھر دوبارہ جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ بندہ تو پھر ٹھیک ہے، تم نے جو پیسے لیے تھے کام کے لیے وہ تو ہوا نہیں۔ اب جادوگر پھر دوبارہ جادو کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بار بار جو کرنے والا ہے وہ جادوگر ہے۔ اور اگر یہ دونوں صورتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، اگر جادوگر بار بار کر رہا ہے یا کروانے والا بار بار اس کے پاس جا کے یا کسی اور کے پاس جا کے جادو کروا رہا ہے، ایک تو کروانے والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو گیا ہے تو اب وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، ہم ایک جادوگر کا علاج کریں گے، دوسرے کا کریں گے، تیسرے کا کریں گے، جب تک اس بندے کا علاج نہ ہو جو بار بار دوسروں کے پاس جا کے کروا رہا ہے تو ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، کون سی چیز ہم میں کمزوری ہے کہ بار بار جادو ہو رہا ہے؟ ایک چیز ختم کر دی، پھر دوبارہ حفاظتی تدابیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہم کیوں نہیں کر رہے، یا وہ کرنے کی وجہ سے کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ جادو ہو رہا ہے، اس چیز پر غور کرنا ہے۔ جب ہم ان باتوں پر غور کر لیں گے تو انشاءاللہ جادو نہیں ہوگا۔ اب میں آتا ہوں سب سے پہلے پوائنٹ پر کہ جادوگر ضد میں آ کے جادو کرتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جادو مقابلہ کرتا ہے، مقابلے میں آ جاتا ہے۔ جب جادوگر مقابلے میں آ جائے پھر یاد رکھیے گا پہلا کام ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر توکل یقین کرنا ہے، اللہ پر توکل کر کے اس کو چیلنج دے دینا ہے، ڈرنا نہیں۔ جادوگر سے، جنات سے جو بندہ ڈر جاتا ہے، کمزور ایمان اس کا ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ڈر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے ان کے آگے۔ جو بندہ اللہ پر توکل کر کے ان کو للکارتا ہے اور میدان میں اترتا ہے اور پھر اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرنا ہے میرے اللہ نے کرنا ہے، میرے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کرو گے کامیاب ہو، یہ کرو گے بچ جاؤ گے، یہ کرو گے اس جادوگر کو تم ناکام کر دو گے۔ تو میں اللہ کے حکم پر آیا ہوں، لہٰذا وہ جانے اور اس کا بندہ جانے، میرا کام جتنا ہے میں نے اس پر توکل کر کے میدان میں اتر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اب جادوگر کے مقابلے میں نکلے تو ڈر گئے، دل میں ڈر ہے، خوف ہے، اللہ مقابلے میں تو آ گئے ہوں تیرے تجھ پر توکل کر کے، لیکن جادوگر ہے، سانپ بن گئے ہیں، میں کیا کروں گا، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس تو تیری مدد ہے، تجھ پہ توکل ہے۔ اللہ فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، کامیاب تو نہیں ہونا ہے، کیا کرو
اللہ پر توکل کر کے اللہ کا حکم مان لو. کیا کرو؟ آسا پھینک تو پھینک دیا. اللہ پر توکل، یقین اتنا، آسا لے کے میدان میں اتر آئے، پاس کچھ نہیں، اللہ پر توکل ہے. تو جو بندہ اللہ پر توکل کر کے ان کے مقابلے میں نکل آتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. وحید بن عبدالسلام بالی حافظہ اللہ عرب کے راکی ہیں. وہ اپنی کتاب میں جادو کے علاج میں ایک قصہ لکھتے ہیں. کہتے ایک نوجوان آ گیا ایک بستی سے، اس نے آ کے مجھے شکایت کی کہ میں توحید کی دعوت دیتا ہوں وہاں پر، اور وہاں پر ایک جادوگر رہتا ہے. وہ جادوگر جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے، اس کو بتا نہ دیا جائے، جتنی وہ رقم مانگتا ہے اس کی منہ مانگی رقم نہ اس کو دی جائے، تب تک وہ بستی میں کسی کی شادی نہیں ہونے دیتا. اور اگر وہ شادی ہو بھی جائے بستی میں اس کی اجازت کے بغیر، تو یا تو وہ خامد بیوی آپس میں مل نہیں سکتے، یا پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے. اس کے پاس جادو کا عمل ہی ایسا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے کہا، کہتا میں توحید کی دعوت دیتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ذرا اس بات سے لڑتا ہے، میرے ساتھ انا رکھتا ہے، تو میرے پر جادو کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس جا کر اجازت لوں، میرا تو اللہ پر توکل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے کچھ اذکار بتائے، وہ میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا کیا اذکار بتائے. تم نے یہ کرنے اور جادوگر کو چیلنج دینا ہے، خاموشی سے شادی نہیں کرنی، پوری بستی کے سامنے چیلنج دینا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ چلا گیا، اس نے جا کر چیلنج دے دیا، اور وہ اذکار کرنے شروع کر دیے جو شیخ صاحب نے بتائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اذکار بتائے، اور کچھ آیات کا اضافہ اس نے کیا. اب اس نے یہ کرنا شروع کر دیا. اب گاؤں کو اس کی شادی، سارے گاؤں والوں کو، بستی والوں کو اس کی شادی کا انتظار پتہ چلے گا بھی کون کامیاب ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے اس کی شادی کا ٹائم آیا، شادی بھی ہوئی، وہ اپنی بیوی کے پاس بھی گیا، بالکل ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں بنا. اللہ نے اس جادوگر کے غرور کو خاک میں ملا دیا. کس چیز سے؟ اللہ پر توکل سے. اور وہ اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یقین اتنا ہو کہ بندہ کہے کہ میرے نبی نے بتایا ہے. تم ساری دنیا کے جن مل کے آ جاؤ، جادوگر مل کے آ جاؤ، میرا بال بھی بینکا نہیں کر سکتے، میرا بال بھی ہلا نہیں سکتے. کیوں؟ میرے آقا نے گارنٹی دی ہے. یقین اتنا ہو، ایمان اتنا ہو، پختہ کرنا ہے اپنے آپ کو. اگر شیطانوں کے مقابلے میں آنا ہے تو خود کو پختہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. اچھا، جو بندہ مضبوط کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور جادوگروں کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلا عمل جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جادوگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا جب کسی جادوگر کے ساتھ مقابلہ پڑ جائے نا، وہ چیلنج کر دے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنا عمل بتا دوں، میں سورۃ البقرہ شروع کر دیتا ہوں. اللہ کے فضل سے وہ 2-3 دن نہیں سامنے کھڑا ہوتا، وہ کچھ ہی دنوں بعد بھاگ جاتا ہے، یا پاگل ہو جاتا ہے، یا ملتا ہی نہیں اس علاقے سے. یہ میرے سامنے بہت سارے تجربات اس طرح کے موجود ہیں. سورۃ البقرہ کا جب میرے نبی نے فرما دیا جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم کیوں یہ نہ پڑھے؟ ہم یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ شکایتیں پھر کس بات کی، جب آقا نے تو عمل بتا دیا. پھر اس کے بعد ایک عمل ہے، ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس شر سے محفوظ کر لیتے ہیں. بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کے مقابلے میں میں تجھے لاتا ہوں اور تیری پناہ میں آ جاتا ہوں. جب بندہ یہ پڑھتا ہے، جادوگروں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں. تیسری چیز، سورہ یاسین کا ایک عمل ہے. سورہ یاسین میں 7 مبینیں ہیں. ہر مبین پر سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 49 مرتبہ سورہ ناس بنتی ہے. یہ بندہ سورہ فلق اور ناس 7 مرتبہ ہر مبین پر پڑھے، اور یہ پوری سورہ یاسین پڑھے. انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے جادوگر کو منہ کی پڑے گی. کتنے دن تک کرنا چاہیے؟ یہ کم از کم 7 دن، زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے کرے. انشاءاللہ 7 دنوں میں جادوگر کا جادو کا عمل ختم ہو جائے گا. اس کا اپنا جو عمل ہے وہ بھی جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ایسا عمل ہے. 2 آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. یہ 2 آیات کا زیادہ ورد کرنا ہے. جب ایسے بار بار جادو آپ پہ کیا جا رہا ہے نا، یہ 2 آیات جتنی زیادہ پڑھ سکیں یہ جادوگر کو ختم کر دیتی ہیں. یہ ایسی آیات کتنا بھی بڑا جادوگر ہو اس کو کمزور کرتی ہیں اور ختم کر دیتی ہیں. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ساحر جو ہیں یہ فلاح نہیں پائیں گے،
یہ کامیاب نہیں ہوں گے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ جہاں بھی آئے گا یہ ناکام ہی لوٹے گا. یہ دو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں، قرآن میں واضح فرما دیا، یہ ناکام ہے، یہ ناکام لوٹے گا اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو جو بندہ اللہ پر توکل کر کے یہ پڑھائی کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، اللہ فرماتے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. سورہ یاسین میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کر لیتا ہے ہم اس کے آگے بھی پیچھے بھی ادھر بھی باڑے بنا دیتے ہیں. جن شیطان جادوگر اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس پر حملہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو بندہ یہ عمل کرے گا وہ مکمل طور پر جادوگروں کی گرفت سے محفوظ ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم